أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما على الصديقة الطاهرة وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى آبائهم أجمعين أما بعد حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک انتہائی اہم اور مفید موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ایک ایسا موضوع کہ جو ہمارے درمیان باعث بحث ہے اور باعث تجسس بھی ہے۔ بہت سارے شیعہ حضرات اور مومنین کرام اس بات کو لے کر اکثر پریشان رہتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام کی تاریخ ولادت اور شہادت میں اختلافات کیوں ہیں، یعنی کسی معصوم کی یا معصومہ کی ولادت یا شہادت کی جو تاریخیں ہیں ان میں الگ الگ روایتوں کا وجود ظاہراً شیعوں کے لیے باعث تکلیف ہے، اور لوگوں کو اطمینان بھی نہیں ہو پاتا ہے کہ ان تاریخوں میں سے آخر کون سی تاریخ زیادہ صحیح ہے یا مناسب ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت ساری وجوہات ہیں کہ جن کو ہمارے علماء نے روایات اور احادیث کے ذریعے سے نقل فرمایا کہ جن وجوہات کی بنا پر معصومین علیہ السلام کی تاریخ ولادت اور شہادت میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ پہلی بات تو ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیں کہ اگر ائمہ معصومین علیہ السلام یا جناب معصوم کونین حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم علیہا کے سلسلے میں تاریخی اختلافات پائے جاتے ہیں تو کبیدہ خاطر اور رنجیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر کئی تاریخیں شہادت کے سلسلے میں مورخین نے لکھی ہیں تو ان تاریخوں کو غنیمت تصور کریں، اس لیے کہ یہی وہ تاریخیں ہیں کہ جن کے ذریعے فضائل و مصائب محمد اور آل محمد، بالخصوص جناب معصوم کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے افکار، ان کے احادیث، ان کے اقوال، ان کے کردار اور ان کے پیغامات سے ہم سب اپنی زندگی اور عاقبت کو سنوار اور بنا سکتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مختلف تاریخوں کا ایک فائدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے وہ تاریخ ولادت کی ہو یا شہادت کی ہو، اگر متعدد ہے کسی امام کے لیے یا کسی امام کی شہادت کے لیے ایک سے زیادہ تاریخ ولادت یا شہادت پائی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں یہ موقع ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کا ذکر کر سکتے ہیں، ان کے ذکر سے اپنی عاقبت اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ خوب آئیے اسی سوال کے اوپر کہ جہاں یہ اکثر ہمارے دلوں میں تشویش پیدا ہوتی ہے کہ آخر معصومین علیہ السلام کی ولادت اور شہادت کی تاریخوں میں اختلافات کیوں ہیں، اس کی چند وجہ ہیں۔ پہلی بات تو جو وجہ بیان کرنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو تصور کرنی چاہیے اور مان لینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے در حقیقت ہر انسان کو فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے، اور کسی کی بھی فطرت اسے عداوت اور دشمنی کی طرف نہیں لے جاتی ہے، بلکہ فطرتاً ہر انسان کو اللہ نے الفت اور محبت کا خوگر بنایا ہے، عادی بنا کے پیدا کیا ہے، اس کے مزاج میں الفت اور محبت رکھی ہے۔ لیکن یہ انسان جو ہے وہ کیا ہے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ اپنی فطرت سے، اپنی پیدائش سے دین اسلام کے اصول سے کیا ہے تجاوز کر جاتا ہے، عدو کر جاتا ہے، تجاوز کر جاتا ہے، اسی لیے کیا ہے اسے عداوت بھی کہا جاتا ہے۔ آدمی کیا ہے کہ پھر
اچھی باتیں اسے اچھی نہیں لگتی، اچھے انسان اسے اچھے نہیں لگتے، اچھی شخصیتیں اسے اچھی نہیں لگتی ہیں، لہٰذا وہ کیا ہے، دشمنی کرنے لگتا ہے۔ دشمنی کی وجہ کیا ہے، عداوت کی وجہ کیا ہے کہ وہ اپنی فطرت سے عدول کر جاتا، اپنی فطرت سے تجاوز کر جاتا، آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے عداوت کو عداوت کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ فطرت سے آگے بڑھ جاتا ہے، انسان جو ہے وہ کیا ہے، اپنی فطرت سے تجاوز کر جاتا ہے۔ فطرت کیا تھی کہ انسان فطرتاً محبت کرنے والا ہو، الفت کرنے والا ہو، انسیت رکھنے والا ہو، لیکن وہ اس سے باہر چلا جاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے ہر کسی کو تو فطرتاً جو ہے وہ محبت کرنے والا بنایا تھا، لیکن وہ اپنے کردار کے خلاف جاتا، اپنی فطرت کے خلاف جا کر کے کسی انسان کی محبت کو ترک کر دیتا ہے اور کسی شخصیت سے عداوت پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ عداوت ایک مہلک بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان کیا ہے، کسی ذات اور شخصیت کے اوپر ظلم و تشدد کو بھی کیا ہے، روا تصور کرنے لگتا ہے، جائز تصور کرنے لگتا ہے، اور پھر اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اوپر انسان کیا ہے، اپنے غصے کا، اپنی عداوت کا اظہار کرتا ہے۔ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اسی مادہ عداوت کی بنا پر پستیوں میں گر جاتا ہے، اور اتنا گر جاتا ہے کہ وہ بدعقل ہو جاتا ہے یا بے عقل ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی بدعقلی اور بے عقلی ہی معصومین علیہ السلام کی عداوت پر انسان کو مجبور کر دیتی ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پہلی وجہ معصومین علیہ السلام کی تاریخ ولادت اور شہادت میں اختلاف کی یہی ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے معصومین علیہ السلام کو سامنے سے دیکھا تھا، ان کے کرامات کو، ان کی تجلیات کو، ان کے مناقب و فضائل کو دیکھا بھی تھا، محسوس بھی کیا تھا، لیکن مانا نہیں تھا، اور وہ عداوت پر آمادہ ہو گئے۔ تو پہلی وجہ یہ ہے ان تاریخوں میں اختلاف کی کہ عداوت معصومین علیہ السلام، عداوت محمد اور آل محمد۔ چونکہ جتنے بھی حکام آئے ہیں، جتنے بھی حاکم آئے، یہ سب کے سب کیا ہے، محمد اور آل محمد کے دشمن تھے، ان سے عداوت کرتے تھے، لہٰذا جو ہے انہوں نے یہ کام کیا کہ اہل بیت علیہ السلام سے متعلق جتنی بھی چیزیں تھیں ان کے اوپر کیا ہے، خدشہ وارد کیا، طاقت کے ذریعے سے، اقتدار کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے، حکومت اور ثروت کے ذریعے سے، ڈرا دھمکا کر کے، وہ ساری چیزیں جو معصومین علیہ السلام سے منسوب تھیں ان میں کیا ہے، خدشات وارد کیے۔ دوسری وجہ اسی عداوت کی بنا پر، پہلی تو یہ کہ حکام اور کارندے جتنے تھے ان کے، وہ سب کے سب جو ہے وہ عداوت رکھتے تھے۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ بنی امیہ، بنی عباس جو ہے وہ کیا ہے، بے انتہا ظالم اور سفاک تھے، اور ہمیشہ جو ہے معصومین علیہ السلام کو اپنے مقابلے میں تصور کرتے تھے۔ حالانکہ یہ بات بھی حقیقت پر مبنی ہے کہ معصومین علیہ السلام ہمیشہ حکومت و تخت و تاج و سلطنت سے کیا ہے، اپنے آپ کو دور رکھتے تھے، انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی تھی، اور وہ صرف اور صرف ہمیشہ اور ہمیشہ اپنے شاگردوں، اصحاب، اپنے چاہنے والوں، محبوں کو تربیت کرنے میں اور دین الہی کی نشر و اشاعت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ایک رخ اور بھی ہے بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتوں کا، وہ یہ کہ بنی امیہ اور بنی عباس یوں تو آپس میں ایک دوسرے کے بڑے دشمن تھے، یا آپس میں ہمیشہ لڑا کرتے تھے، یا آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ تلواریں کھینچے رہتے تھے، لیکن ان دونوں گروہ کو کبھی گوارا نہ تھا کہ معصومین علیہ السلام سے منسوب اور مربوط کوئی بھی چیز اس دنیا میں باقی رہ جائے، یا ان کا نام اس دنیا میں رہ جائے، یا ان کے نشانات جو ہے وہ اس دنیا میں رہ جائیں۔ اس لیے انہوں نے اس کے لیے بھرپور کوشش کی تاکہ ان کی جو ہے وہ کیا ہے، جو بھی چیزیں ہیں یا ان سے مربوط اور منسوب جو بھی واقعات و کمالات ہیں یا ان کے جو بھی نشانات ہیں، علامتیں، انہیں ختم کر دیا جائے۔ اس کی ایک محکم ترین دلیل معاویہ بن ابی سفیان کے دور حکومت میں ملتی ہے کہ جہاں معاویہ نے عدالت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میں باب الثعبان کا نام تبدیل کر دیا باب الفیل میں۔
باب صوبان ہوا کہ جہاں امام صادق علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق ایک اژدہا آیا اور اس نے جو ہے وہ کیا ہے جیسے ہی مسجد کے دروازے میں جو ہے وہ اس نے داخلہ لیا، سارے لوگ خطبہ چھوڑ کر کے جو ہے وہ ڈر گئے۔ مولا کا خطبہ جاری تھا، مولا نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، یہ اپنی مشکلات ہے۔ اس نے جو ہے وہ مولا سے کچھ باتیں کی، مولا نے اس کے جوابات دیے اور پھر وہ چپ چاپ چلا گیا۔ مولا نے بتایا کہ یہ گروہ جن میں سے تھا اور کیا جو ہے وہ اختلافات تھے، لہذا اس نے اختلافات کی بنا پر آ کر ہم سے عدالت کا تقاضا کیا کہ آپ کو ہم حکم بناتے ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ انصاف کریے۔ ہم نے انصاف کر دیا، وہ چلا گیا۔ خیر، اور چونکہ اژدہا کو جو ہے وہ صوبان کہا جاتا ہے اور جس دروازے سے آیا تو اس کو باب صوبان نام رکھا گیا ہے، لیکن معاویہ نے عداوت امیر المومنین میں اس دروازے کا نام باب الفیل رکھ دیا، وہاں سے ہاتھی کو لا کر کے۔ محسوس کیا آپ نے؟ پس جو لوگ آل رسول کی فضیلت سے منسوب ایک باب کو بھی برداشت نہ کر سکیں، ایک دروازے کو بھی ان سے منسوب ہونا برداشت نہ کر سکتے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے آثار کو، ان کے علامتوں کو، ان کے نام کو، ان کے تذکرے کو کیسے برداشت کر سکتے تھے۔ تیسری وجہ، املا اور قرأت میں اختلافات۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں الگ الگ قبیلے کے اپنے جو ہے وہ عبارتوں کے پڑھنے کے جو ہے وہ انداز تھے، ان کا لہجہ تھا اور لکھنے کا بھی انداز جدا گانا تھا، اور یہ سب سے خاص وجہ رہی ہے کہ عربی زبان میں ایک طویل عرصے تک نقطے نہیں ہوتے تھے۔ تو ظاہر سی بات جب نقطے نہیں ہوتے تھے تو جس کو جو سمجھ میں آتا تھا وہ پڑھتا تھا اور اس سے وہ مراد لیتا تھا عبارت سے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ لفظوں کا بدون نقطہ ہونا، عبارتوں کا بدون نقطہ ہونا، یہ سبب بنا کے اختلافات وجود میں آئے تاریخ کے اعتبار سے۔ جیسا کہ کائنات کی مظلومہ ترین شخصیت جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کی شہادت کی تاریخ کے سلسلے میں کہ 70 و 90، 70 اور 5 یا 90 اور 5، یعنی 75 یا 95، یعنی یا 75 یا 95 دن۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب عبارت جو ہے وہ کیا ہے بدون نقطہ ہوگی تو اب اسے جسے جو چاہے گا جیسے چاہے گا پڑھے گا، اس لیے کہ نقطہ نہیں ہے، چاہے جو ہے وہ اوپر نقطہ دے۔ اب جس نے جو ہے وہ نیچے نقطہ دیا یا نہیں نقطہ دیا، اس نے جو ہے مثلا ایک جو ہے وہ بے کا نقطہ تصور کیا اور جو ہے وہ انہیں 70 پڑھ لیا، کسی نے جو ہے اوپر ایک نقطہ دے دیا تو 90 سمجھ لیا بے کا نقطہ ہٹا کے۔ تو جس نے جو ہے وہ 70 پڑھا اس نے جو ہے 70 اور 5 پڑھا، اور جس نے جو ہے وہ 90 تصور کیا اس نے 90 اور 5 پڑھا۔ تو اس طریقے سے 75 دن یا 95 دن۔ یہ مختصر سی وجہ تھی جن کو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ انشاءاللہ اگلا بیان اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے مومنین اور برادران کے ذہنوں میں ہیں کہ آخر یہ اختلافات کیوں ہیں۔ انشاءاللہ ان باتوں پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔